عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه، اور ان کے ساتھ والے، ان کے ساتھ والے، ساتھ میں کون تھے؟ سب سے زیادہ ساتھ میں رہنے والے صدیق اکبر، یار غار اور اب یار مزار بھی ہیں، سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے۔ والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں، وہ صدیق اکبر کی شان یہاں بیان فرما رہا، ان کے ساتھ والے۔ پھر اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ بڑے جلال والے تھے، بہت جلال تھا آپ کا، لیکن آپ کا جلال کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو شان بیان فرما رہا ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل۔ کون؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے کہ ہر ایک سے آپ نے درگزر کا معاملہ فرمایا، بہت محبتوں والے، بہت ہی زیادہ شفقت فرمانے والے اور بڑے حیا والے حضرت عثمان، جن کے بارے میں سرکار اسلام نے فرمایا کہ میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک اگر وصال کر جاتی تو میں سب کو ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو یہ شان حضرت عثمان ابن عفان کی۔ تو یہاں مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا کہ اس سے مراد حضرت عثمان ہے رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑی محبتوں والے۔ سجدا یبتغون، کہ جن کے سجدوں کے نشان ہیں ان کے پیشانیوں پر۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ مولا علی اتنے زیادہ سجدے کرنے والے، اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے والے کہ ان کے سجدوں کی برکت سے ان کے ماتھے پر نشان آ گیا تھا سجدوں کا۔ تو آج کل تو یہ کارپیٹ وغیرہ سے نشان آ جاتے ہیں، لیکن حقیقی نشان تو وہ ہوتے ہیں۔ آج کل تو جو یہ سب بعض جگہ پہ جو ہے جانے والا سخت ہوتی ہے اور نرم بھی ہوتی ہے، لیکن بعضوں ابھی بھی آتے، لیکن اب کا آنا الگ ہے۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، سجدا یبتغون، کہ اللہ کو سجدہ کرنے والے۔ تو یہ جو شان بیان کی گئی، اس میں خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ، اپنے اور اپنے حبیب کے نام کے ساتھ اللہ نے ان خلفاء راشدین کا ذکر فرمایا۔ محمد رسول اللہ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد کا بھی نام آ رہا ہے، اللہ کا بھی نام آ رہا ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ والے، ان کے ساتھ والے ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی، اس طرح پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے خلفاء راشدین کا، ان کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ اور قرآن اللہ کا کلام، قرآن پاک یہ اللہ کا کلام، یہ رسول پاک کا سب سے بڑا معجزہ کہ کئی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، بہت سارے صحیفے آئے، اور کتابیں قرآن سے پہلے 3 کتابیں آئیں، توریت، زبور، انجیل، لیکن سب کتابوں میں تحریف ہو گئی۔ تحریف یعنی بعد والوں نے چینج کر دیا، اللہ نے جو نازل فرمایا اس کو چینج کر دیا۔ کہیں لکھا ہے کہ گناہ مت کرو، 2 بیویاں، 2 بہنوں کو ایک ساتھ شادی مت کرو، تو اس کے اندر انہوں نے اس کو تحریف کر دیا۔ کئی جگہ پر اپنے حساب سے کر لیا، شراب کو حرام قرار دیا تو انہوں نے جائز کر لیا، خنزیر کی گوشت کو جائز کر لیا عیسائیوں نے، وہ لوگ کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو چیزیں قرآن پاک سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں جو چیزیں منع تھی، ان لوگوں نے اس کو بدل کر اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، جو ان کی مرضی میں آتا وہ کر لیا۔ لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ 1450 سال ہو گئے اور الحمدللہ عز و جل قرآن پاک آج بھی وہی ہے جو رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور صبح قیامت تک یہ بدلا نہیں جا سکتا، اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم قرآن نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کروانے والے ہیں۔ آپ اور میں نہیں اس کی حفاظت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو قرآن پاک کی حفاظت کروانے والا ہے۔ قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا،
کوئی بدل نہیں سکتا. کتنے بھی مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے, کتنے مسلمانوں کی بستیاں جلا دی جائے, کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے, سب کچھ ہوگا, لیکن قرآن یہ نہیں بدلا جائے گا, اس کا ایک ایک حرف نہیں بدلا جائے گا. قرآن صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا. اور یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام قرآن پاک اللہ کا کلام. اب کب سے ہے قرآن؟ قرآن کو شب قدر میں نازل ہوا. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تو قرآن تو شب قدر میں نازل ہوا. کہاں نازل ہوا؟ شب قدر میں لوح محفوظ میں نازل ہوا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب چاہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں 13 سال مکے میں 10 سال مدینے میں جب جن آیتوں کی ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرما دیا. اسٹارٹنگ کے اندر مکے میں اسلام پھیلا, مکے میں وہاں پر مسائل نہیں تھے کچھ بھی. یعنی زکات کیسے ادا کرنا, نماز کیسے ادا کرنا, یہ تمام چیزیں نہیں تھی وہاں پر. وہاں پر کیا مسائل تھے؟ وہاں پر اسلام کی تبلیغ کا کام تھا. اسٹارٹنگ تھا اسلام کی تبلیغ ہونا, پہلے دین پھیلنا ہے, کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دینا ہے. تو دعوت کے احکامات وہاں پر نازل ہوئے. اب 13 سال گزر گئے, سرکار ہجرت کروا کر مدینہ منورہ تشریف لائے. اب مدینے کے اندر جو 10 سال جو وہاں پر مدینے میں قرآن نازل ہوا, اس کے اندر سارے کے سارے احکامات نازل ہوتے چلے گئے, احکام نازل ہوتے چلے گئے. کہ وراثت کے مسائل, کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد اس کے مال میں سے کس کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا, اس کی ساری تفصیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے. کہ بیوی کو کتنا ملے گا, بیٹوں کو کتنا ملے گا, بیٹیوں کو کتنا ملے گا, یہ ساری تفصیل قرآن نے بیان فرما دی. یہ سارے مسائل, حج کے مسائل, عمرے کے مسائل, یہ تمام چیزیں جو آخری 10 سال رسول پاک علیہ السلام نے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, تو وہاں پر یہ 10 سالوں کے اندر قرآن پاک کے وہ آیتیں نازل ہوئی جن کے اندر احکامات بیان کیے گئے کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کن کاموں کو کرنا, کن کاموں سے بچنا, ماں باپ کو اف تک نہ کہنا. یہ تمام چیزیں پیارے محترم بھائیوں قرآن پاک نے بیان فرمائی. پیارے محترم بھائیوں, اب قرآن کب سے ہے؟ قرآن ہمیشہ سے ہے. جب سے اللہ ہے, جب سے قرآن ہے, اللہ ہمیشہ سے ہے. حی و قیوم اللہ کے ساتھ اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اسے موت نہیں آئے گی. تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں آج ہم جو پڑھ رہے ہیں, یہ رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر تو شب قدر میں نازل ہوا, لیکن یہ قرآن یہ پہلے سے موجود ہے اللہ کے پاس. جب سے اللہ کا کلام جبھی سے ہے, پاک بھی نہیں آیا, جبھی سے اللہ کا کلام ہے. تو اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی, یہ ساری چیزیں اب ہونا تو نازل ہوئی ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم کر کے یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. تو جب جب جو ہونے والا ہے اس وقت پر اللہ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا. اور قرآن پاک کے اندر صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا. صحابہ کی شان بیان کی گئی, سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے کہ ہم نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. تو یہ بھلائی کا وعدہ اب سے نہیں ہے, یہ پہلے سے بھلائی کا وعدہ اللہ نے پہلے سے فرما دیا. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فلاں صحابی غلط ہے, فلاں صحابی نہیں ہے, فلاں یہ ہے, فلاں صحابی ایسا کرے, تو آپ کے بولنے سے قرآن نہیں بدلا جائے گا. قرآن پہلے سے ہے, اور یہ رب تعالیٰ ہمیشہ سے, تو قرآن بھی ہمیشہ سے ہے. تو ازل سے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہم نے وعدہ کر لیا ہے. تو اللہ نے تمام صحابہ کرام علیہ السلام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا. تو اب ہر صحابی یقیناً جنت میں داخل ہوں گے, ہر صحابی داخل جنت ہوگا, کوئی صحابی داخل جہنم نہیں ہوں گے, ہر صحابی داخل جنت. اب جو جنتی ہیں, جو جنت میں جانے والے ہیں, تو جنتیوں سے لڑنا کس کا کام ہے؟ جنتیوں کا کام تو جنتیوں سے لڑنا نہیں ہوتا. جو جنت میں جانا چاہتا ہے
تو وہ پہلے والے جنتیوں کی یاد خیر سے کرتا ہے، برائی سے نہیں کرتا۔ اور فرمایا گیا اب تمام صحابہ ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، تو اب ان کی برائی کرنے والا یہ اللہ کو ناراض کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ان کی برائی کر رہا ہے۔ جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے وعدہ کر لیا۔ اب آپ کی مثال کے طور پہ گھر میں کے والد صاحب ہیں، ان کی چلتی گھر میں، اب وہ یہ بولے کہ نہیں ان کے بارے میں نے جو ہے بس خیر کا معاملہ کر دیں، ان کو کچھ مت بولیے، بس ان کو میں نے یہ کرنا ہے، کوئی نعمت دینا ہے۔ اب ان سے اگر کوئی الجھ رہا ہے تو ظاہر ہے باپ کو غصہ کر کے میں بول دیا کہ ان کو کچھ مت بولنا، اس کے باوجود تم لوگ بول رہے ہو، سمجھ آئے نا؟ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، رسول پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام رضوان ہیں، ان سے اللہ نے فرما دیا کہ میں نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، تو اب ان کو جو برا کہے گا، ان کو جو گالی دے گا، ان کی برائی بیان کرے گا نعوذ باللہ، تو اللہ سب سے پہلے اللہ ناراض ہوگا کہ جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، اس کے باوجود یہ شخص میرے محبوب کے صحابہ کی توہین کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور گندی گالیاں دیتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ بالکل جو آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو گالیاں بکتے ہیں، ایسے گالیاں معاذ اللہ صحابہ کو دیتے ہیں۔ تو سوچئے ذرا جو صحابہ کو گالیاں دے اور ان کو برا بھلا کہے تو کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا؟ اب رہا نہیں انہوں ایسا کرے انہوں ایسا کرے۔ تو پیارے بھائیوں، شریعت کا حکم یہ فرمایا گیا کہ صحابہ کرام کے آپس کے اندر جتنے معاملات ہوئے تو ان کو کہتے ہیں مشجرات صحابہ۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ مشجرات صحابہ۔ تو شرع کا حکم یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپسی معاملات کے اندر امت خاموش رہے، یہ ان کے معاملات ہیں، آپ کی بولنے کی اجازت نہیں، ان کا فیصلہ کرنے والے ان کے حبیب ہیں اور پھر اللہ ہے۔ رسول پاک فیصلہ کریں گے، پھر قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، سب سے بھلائی کا وعدہ ہے، یقیناً سب جنت میں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے، اور وہاں پر جو معاملہ ہوگا وہ اللہ دینے والا ہے۔ کیونکہ جو کوئی آپس میں کسی کا کوئی اگر آپس میں کسی کی ناطے پاکی ہو جائے تو چھوٹا بچہ کے بڑوں کو نہیں سمجھاتا، چھوٹے بچے کی اتنی اوقات نہیں ہوتی، پہلے بیٹھنا تو صحیح سیکھو، تو وہ بیٹھنے برابر نہیں آ رہا، تو وہ چلنے برابر نہیں آ رہا، آپ ہمارے مسائل کے حل کریں گے۔ تو اسی طرح ہماری جو اوقات ہے، ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی ولی، کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ کی حاضری کا تو ہمیں نہیں آتا، اور سارے اولیاء مل کر ایک صحابی رسول کے مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے، صحابہ کا وہ مقام ہے۔ اور اب دیکھیں اولیاء اللہ بزرگان دین یہ پوری زندگی بھر عبادتیں کرتے رہے، کھانا بھی بہت کم کھایا، پانی بہت کم پیا، اور لباس کوئی اعلیٰ لباس میں زیب تن کیا، پیور والے لباس زندگی بھر پہنتے رہے، زندگی پوری عبادتوں میں گزار دی، پہاڑوں میں گزار دی۔ حیدرآباد میں بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، پہاڑی شریف کے بزرگ تقریباً 750-800 سال پہلے یہاں تشریف لائے، اور اس وقت حیدرآباد کی آباد نہیں ہوا، تو اس وقت اللہ کے ولی یہاں پر تشریف لائے عراق سے، تو کیسا جنگل تھا وہ اندازہ لگائیں۔ حیدرآباد نہیں، حیدرآباد کا نام و نشان نہیں، کچھ بھی نہیں، اس وقت اللہ کے ولی پہاڑی شریف میں تشریف فرما ہے، تو یہ پورا جنگل ہے، یہ نام کر لیے پورا جنگل ہے، کیا کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایبٹس، یہ بنجارا ہلز، یہ ٹاپ علاقے، یہ سب اس وقت جنگل، اور اللہ کے ولی بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہاڑی شریف تشریف لائے، ساری زندگی پہاڑی شریف میں گزار دی، عبادتوں میں گزار دی، ریاضتوں میں گزار دی ساری زندگی۔ تو اب ایسے ہزاروں اولیاء اللہ ہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اللہ اس کے رسول جانے کتنے اولیاء اللہ ہیں ہم نہیں جانتے، ہزاروں لاکھوں میں ہیں۔ تو یہ ایک پوری زندگی عبادت میں گزارنے والے، اس کے باوجود وہ ایک صحابی جنہوں نے
حضور کا دور پایا، حضور علیہ السلام کی زیارت کی، حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور پھر مسلمان مر گئے، ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ حضور کو دیکھنے والے تو ابو لہب ہے، ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو صحابیت کا شرف اس کو حاصل ہے جس نے ایمان کے حالت پر رسول کو دیکھا، ایمان پر خاتمہ ہوا، اگرچہ کہ انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، کچھ بھی، بس چند دن میں امتحان ہو گیا، لیکن یہاں پر 70 80 سال عبادت کرنے والے بزرگان دین یہ وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، جبکہ انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، انہوں نے کچھ عبادت نہیں کی۔ بہت سارے ایسے صحابہ اسلام لائے جو شہید ہو گئے، اسلام لائے انتقال ہو گیا، ان کو اتنی لمبی عمر بھی نہیں ملی، اسلام لانے کے بعد 2-4 دن میں انتقال ہوگا کسی کا، لیکن اس کے باوجود ان کا جو مقام اور ان کا جو مرتبہ ہے، یہ سارے بزرگان دین کو ملانے کے بعد بھی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا کسی بزرگ کو جو ایک صحابی رسول کا مقام ہے۔ کون سے صحابی؟ سب سے کم درجے کے صحابی، کیونکہ صحابہ میں بھی درجات ہیں، صحابہ میں درجات، سب سے کم درجے والے صحابی۔ تو اب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمتوں سے ناواقف ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت صحابہ کے دل میں ہے، اور یہ مقام، یہ مرتبہ صحابہ کو کس لیے ملا؟ کس لیے ملا؟ اس لیے ملا کہ رسول کا چہرہ دیکھا، رسول پاک کے چہرے کی زیارت کی، حضور کی محفل میں شریک ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کو دیکھا، حضور پر ایمان لائے، مسلمان مر گئے، امتحان اسلام پر انتقال ہو گیا، وہ صحابی کا مقام حاصل کر لی۔ اب بعد کے بزرگ ہمارے غوث اعظم، ہمارے غریب نواز، نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی، ساری زندگی عبادت میں گزار دی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال 2 رکعت نماز پڑھتے، سارا قرآن ختم کر دیتے، 2 رکعت نفل نماز، 1 رکعت میں 15 پارے، 1 رکعت میں 15 پارے، عشاء کے بعد ٹھہرے تو فجر ہو جاتی، 2 رکعت میں قرآن پاک ختم۔ تو اتنی عبادتیں کرنے والے ہمارے غوث اعظم، ہمارے امام اعظم اور اتنے بزرگان دین کسی کم سے کم درجے والے صحابی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول کو دیکھا۔ تو کس کی عظمت بیان ہو رہی ہے؟ رسول کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ خصوصیت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ شان کس کی ہے؟ رسول کی ہے۔ کیوں؟ کہ رسول کی محفل میں جو آئے صحابیت کا درجہ پا لیے، اس وجہ سے ان کا درجہ ہے، اس وجہ سے ان کا مقام ہے۔ اگرچہ کہ کسی نے کوئی عبادت نہ کی، اسلام لائے، انتقال ہو گیا، صحابی بن گئے، تو میرے پیارے بھائیوں یہ تو عام صحابی کا مقام ہے۔ تو اب اس میں بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کے آپس میں نائب واقعہ، جنگیں ہوئی، کئی معاملات ہوئے، تو اب کئی لوگ جو ہے ایک طرف ہو جاتے ہیں، ایک طرف برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں صحیح، انہوں غلط، انہوں منصف بن گئے، تو جو دونوں سے بڑے ہیں انہوں منصف بن کے یہاں انصاف کر رہے ہیں کہ ان کی غلطی ہے، انہوں صحیح ہیں۔ آپ کے اوقات کیا؟ آپ مسلمان مریں گے، آپ کو پکا معلوم ہے مسلمان مریں گے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے اس کا خاتمہ کیا ہونے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نوح علیہ السلام بیٹا، سگا بیٹا، مخالفت میں ٹھہر گیا، کر کفر پر خاتمہ ہوا، کافر مرا۔ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید امام حسین کے سامنے آ کر ٹھہر گیا، بیٹا کس کا ہے؟ صحابی رسول کا، آ کے ٹھہر گیا کس کے سامنے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ٹھہر گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کوئی بڑے سے بڑی ہستی کا بھی اگر کوئی بیٹا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ کون جنتی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کون جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا، زندگی بھر نیکیاں کرتا، لیکن موت سے پہلے
موت سے پہلے پہلے وہ کچھ ایسے کام کر دیتا جس کے سبب اس کا ایمان برباد ہو جاتا. ڈرنا چاہیے ہم. اور ایک شخص زندگی میں گناہ کرتا رہا, ساری زندگی گناہوں میں گزری, لیکن موت سے پہلے وہ سارے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا اور اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتا. تو پیارے بھائیوں, کوئی نہیں جانتا. آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گناہ میں مبتلا ہے, کوئی شراب پی کے پھر رہا ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, زنا کاری میں مبتلا ہے, تو کوئی اس کو یہ دیکھ کے یہ نہ کہے ارے وہ کتنا خراب ہے, میں اس سے کتنا اچھا ہوں. تکبر نہ کرے اپنی نیکیوں پر, میں تو نمازی ہوں, دیکھو یہ تو بے نمازی پھر رہا ہے ایسے, یہ تو شرابی کے پھر رہا ہے, میں کیسا دیکھوں. تو کسی کو نہیں معلوم کہ آپ مرنے سے پہلے کیا کر دیں گے, اور وہ توبہ کر کے آپ سے بلند مقام اٹھا لے گا, کسی کو نہیں معلوم. کیونکہ اللہ کی ذات سمد ہے, بے نیاز ذات ہے. مولا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے. تو میرے پیارے بھائیوں, آج ایسے لوگ جن کو اپنے ایمان پر خاتمہ کا یقین ہی نہیں, جن کو معلوم ہی نہیں, کسی کو بھی نہیں معلوم, نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے, کوئی نہیں جانتا. بس اللہ کی رحمت پر ہر ایک کو بھروسہ رکھنا کہ اللہ تیری ذات پر بھروسہ ہے تو میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا. غوث اعظم اتنے بڑے اللہ کے ولی, آپ فرما رہے ہیں کہ میرا عید کا دن وہ دن جس دن ایمان پر خاتمہ ہو, ایمان پر خاتمہ ہونا میرا عید کا دن ہوگا. تو اتنی بڑی چیزیں ایمان پر خاتمہ ہونا. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے صحابہ میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے ہم اعلان کرتے پھر رہے ہیں, کسی کو گالی دے رہے ہیں, صحابی رسول کو گالی دے رہے ہیں. 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال کا دن ہے, وفات کا دن ہے. تو بہت سارے رافضی تو ہے گالیاں دینے والے, لیکن ان کے پیچھے ہمارے سنی بھائی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, غوث کا بھی نام لیتے ہیں, غریب نواز کا بھی نام لیتے ہیں, سارے بزرگوں کا نام لیتے ہیں, اور غوث اور غریب نواز سے بھی بلند, بدر نواز سے بھی بلند صحابی رسول ان کی شان میں توہین کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ کیا ہے ہم کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن بعض لوگ کے دلوں پہ مہر لگ جاتا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا. کلی بات ہے کہ صحابہ کا مقام بلند ہے, آپس میں ان کے جو مشاجرات ہیں اس میں امت کو جانے کی اجازت نہیں ہے, ان کے معاملات ان کے سپرد اللہ کے سپرد ہے, آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں بول سکتے آپ. اس کے باوجود بولنا, گالی دینا, تو کتنی بھی گالی دیں گے رافضیوں کو پار کرنا مشکل ہے. آپ رافضوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کو گالیاں دیں گے, ارے وہ تو صدیق اکبر کی شان میں گالیاں دیتے ہیں, آپ بھی دیں گے. فاروق اعظم کی شان میں وہ گالیاں دیتے ہیں, آپ بھی گالیاں دیں گے فاروق اعظم کی شان میں. تو پیارے بھائیوں, یہاں تک کہ رافضی تو مولا علی کو حضور سے بھی افضل بتاتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام سے بھی افضل بتاتے ہیں رافضی, اور بعض رافضی تو مولا علی کو نعوذ باللہ خدا بھی کہتے ہیں. تو کیا آپ بھی جائیں گے ان کے پیچھے, رافضیوں کے پیچھے؟ آپ رافضیوں کے پیچھے جا نہیں سکتے. آپ جتنا بھاگیں گے وہ آپ سے دو قدم آگے ہمیشہ, اور وہ تیزی سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. ان کے عقیدے جہنمی عقیدے ہیں, کفری عقیدے ہیں. تو ایک اہل سنت کا جو سنی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. عقیدہ درست ہوگا اس کی نمازیں قبول ہوگی, عقیدہ درست ہوگا روزے قبول ہوگی, عقیدہ درست ہوگا اس کی داڑھی رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا. عقیدہ صحیح نہیں ہے, بہت سارے خارجی ہیں, وہابی ہیں, عقیدے صحیح نہیں ہے, لمبی داڑھی رکھ کے پھر رہے ہیں, کوئی ثواب ملے گا داڑھی کا؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں, ثواب ملے گا؟ نہیں. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے عقیدہ درست نہیں ہے. کئی ایسے ہیں کہ اہل بیت کے گستاخ, کئی ایسے ہیں صحابہ کے گستاخ, کئی ایسے ہیں کہ بزرگان دین کے گستاخ. تو میرے پیارے بھائیوں, سب سے پہلی چیز جو اہم چیز ہے جس کی بنیاد پر جنت میں انٹری ملتی ہے, جنت میں داخلہ ملتا ہے, وہ عقیدہ درست رکھنا ہے. صحیح عقیدہ سنی مسلمان, جو مسلمان صحیح عقیدہ سنی ہے اس کے پاس جنت میں جانے کا پاس ہے, جنت میں جانے کا کارڈ ہے اس کے پاس. وہ بتائے گا کہ میں مسلمان ہوں, حضور علیہ السلام کا اور صحابہ کا اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. تو وہ جو کارڈ اگر بتائے گا فرشتوں کو تو انٹری ملے گی. اگر جس کے پاس کارڈ ہی نہیں ہے, اب بول رہا میرے بھی اتنی نمازیں ہیں, اتنے روزے ہیں, بھائی پہلے یہ بتائیے کارڈ ہے آپ کے پاس؟ ایمان کا کارڈ ہے؟
اگر ایمان کا کارڈ ہے تو اس میں حضور کی محبت ہے، رسول پاک کی آل کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہے، تو پھر وہ کارڈ چلے گا، اور نہ آپ کا کارڈ ڈپلیکیٹ ہے، وہ چلنے والا نہیں، جس میں صحابہ کو گالیاں لکھی ہو، ایسے ایمان کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس ایمان کی اہمیت ہے جس کے اندر رسول پاک کی محبت ہو۔ رسول پاک کی محبت اتنی کہ اپنی جان سے زیادہ رسول پاک سے محبت، اگر یہ محبت ہے تو پھر اس کا ایمان درست ہے۔ پھر رسول پاک سے جس شے کو نسبت ہے اس سے بھی محبت، اور وہ محبت کس سے ہو رہی ہے اصل میں؟ رسول پاک سے، کیونکہ آل رسول حضور سے نسبت ہے، حضور کی آل ہے، تو آل رسول سے کیوں محبت کرنا؟ اس لیے محبت کرنا کہ حضور کی آل ہے۔ اصحاب رسول سے کیوں محبت کرنا؟ کہ حضور کے صحابہ، حضور کے چاہنے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، تو ان کی تعظیم کریں گے تو وہ تعظیم رسول اللہ کی تعظیم ہوگی، اور ان کی تعظیم نہیں کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، نعوذ باللہ، تو پھر رسول پاک کی شان میں بے ادبی ہوگی، اور جو رسول کی توہین کرے وہ خدا کی توہین کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں، کئی مسلمانوں کو راستہ نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کون سے راستے پہ چلنا ہے، کس راستے کو اختیار کرنا ہے کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، ہمیں مرنے کے بعد سانپ اور بچھو نہ کاٹے، ہماری قبر جنت کا باغ بنے۔ تو آج اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں کہ میں مرنے کے بعد مجھ پر حملے نہ ہو جائے سانپ اور بچھوؤں کے، اور میری قبر جہنم کا گڑھا نہ بن جائے، تو میں کامیاب کیسے ہوں گا؟ تو اس کے واسطے میرے پیارے محترم بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ہر بندہ الگ راستے پہ چل رہا ہے۔ ایک گھر ہے، 4 بھائی ہیں، تو چاروں کے راستے الگ الگ ہیں۔ ایک بھائی یوں نماز پڑھ رہا، ایک بھائی جماعت میں چلے گیا، ایک بھائی جو ہے نعوذ باللہ قادیانی بن گیا، اور ایک بھائی درگاہ وغیرہ پر جا رہا ہے، سنی ہے، ایک بھائی صحیح العقیدہ ہے، 3 بھائی بھٹک گئے۔ گھر گھر کا الگ الگ حال ہے۔ شادی ہوئی، بیٹی کو آپ نے شادی کر کے دیا، اب وہ سسرال والے جس عقیدے پر ہیں، یہ بچی بھی ان عقیدے پر ڈھل رہی جاتی ہے، وہاں پر فاتحہ درود نہیں ہوتا، اب یہ بچی بھی وہاں جا کر جو ہے فاتحہ درود دینا بند کر دی۔ اصل فاتحہ درود مسئلہ نہیں ہے، فاتحہ درود یہ ایک مستحب عمل ہے، آپ کر رہے تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا جو کفر میں مبتلا ہے، تو وہ جو رسول کا گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے، وہ گستاخی جو اس نے کی ہے، تو وہ اس گستاخ رسول سے دور رہے اور اس کے عقیدے پہ اپنا داخلہ نہ رکھیں۔ تو جیسے آج کل وہابی ہیں، ان کے اندر حضور کی گستاخیاں بھری ہوئی ہیں کہ رسول پاک کی شان میں اتنی بے ادبیاں، اتنی بری باتیں انہوں نے لکھی ہے کہ رسول مر کر مٹی میں مل کے لکھ دیا۔ رسول کو مر کر مٹی میں مل کے لکھنا کس قدر گستاخی ہے۔ یہ لکھا کہ معاذ اللہ رسول کو علم غیب نہیں ہے، ایسا علم جو ایک بچی کو ہوتا ہے، پاگل بچی کو، اور جو چوپائے ہوتے ہیں، چوپائے یعنی جانوروں پاگلوں کو جیسا علم ہوتا ہے ویسا علم حضور کا علم ہے، نعوذ باللہ، یہ کتابوں میں لکھا۔ اور یہ بھی لکھا کہ شیطان کو حضور سے زیادہ علم تھا، رسول پاک سے زیادہ علم شیطان کو تھا، یہ کتابوں میں لکھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ایسی جو گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے، لکڑی ہے، یہ لکڑی محمد سے بہتر ہے، علی سے بہتر ہے، یہ محمد اور علی تو مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، میری لکڑی جو ہے اس سے سانپ کو تو مارا جا سکتا ہے۔ یہ وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ ساری باتیں امام اہل سنت نے سارے مسلمانوں کے سامنے لا کے رکھا کہ دیکھو کوئی ایسا حضور کی شان میں بے ادبی کرے تو کیا مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو ساری دنیا کے علماء نے کہا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے، ایسا بولنے والا کافر ہے۔ تو اصل جھگڑا یہاں پر ہے۔ اب یہ فاتحہ دینا، کھڑے کے سلام پڑھنا، درگاہ پہ جانا،
11ویں شریف 12ویں شریف 6ویں شریف کنڈے، یہ تمام چیزیں یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک اہل سنت کی نشانی ہے۔ اب اتنا سب پوچھنے کے وجہ کوئی یہ پوچھتے تو فاتحہ دیتے نہیں دیتے ہوئے، تو فاتحہ دیتے دیتے کا مطلب کیا؟ سنی ہے کیا وہابی ہے؟ اگرچہ کہ فاتحہ زندگی بھر کوئی نہ دے تو قیامت میں پوچھنے ہونے والی اس کی پوچھ کہ فاتحہ کیوں نہیں دی، لیکن یہ اہل سنت کا ایک شعار ہے، اہل سنت کا طریقہ ہے، اہل سنت جماعت اس پر عمل کرتی ہے تو اس کو جائز سمجھ کے کرتی ہے۔ تو کیا یہ چیزیں اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے بھائی فاتحہ دو یا نہ دو کچھ نہیں بھائی فاتحہ دو یا نہ دو، ایسا نہیں کہ اس سے آپ کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بولے ہاں یہ کرنا صحیح ہے تو آپ حضور کے عاشق ہیں، سرکار کی شان میں بےعزتی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ اگر کہیں کہ نہیں ہم فاتحہ دونوں دوبارہ نہیں کرتے سر، تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ارے یہ جو ہے اس در کی پارٹی کا ہے، جو رسول پاک کی شان میں بےعزتی کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اسی لیے یہ فاتحہ درود سے چڑھ رہا ہے، تو یہ پہچان کے لیے۔ لیکن حقیقت میں فاتحہ کوئی دے یا نہ دے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ان کو جو ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کیا ہے پتہ نہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، دیکھے چہرے پر تو داڑھی چہرے پر نہیں ہے اور گالی دے رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کا 22 رجب کو وصال ہوا کہ یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کی حکومت اسلام کے لیے سب سے پہلے بادشاہ ہیں۔ خلفاء راشدین کا دور ختم ہوا، خلافت سرکار نے فرمایا خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے، تو 30 سال جو خلافت تھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن مجتبی، 6 مہینے ان کے خلافت، تو 30 سال کمپلیٹ ہوئے۔ 30 سال خلافت کے جب مکمل ہوئے اس کے بعد خلافت ختم ہو گیا، اب بادشاہت آ گئی، شان شوکت بادشاہت۔ تو اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ایسے کہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ معاویہ یہ عرب کے کسرا ہیں۔ کسرا کون؟ کسرا ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس حیدرآباد میں نظام کہتے ہیں، وہ ایک بادشاہ نہیں پوری ڈائناسٹی کو نظام کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کسرا جو ہے ایک ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ ایک فرعون کا ایک تھا اس کے اندر جس نے موسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا، مارا گیا، ڈوب گیا، لیکن یہ پوری ڈائناسٹی کو فرعون کہتے ہیں۔ جتنے اس کے بادشاہ ہیں سب کو فرعون کہا جاتا ہے۔ قیصر یہ روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں، اس کے جتنے بادشاہ گزرے سب کو رومی اور سب کو قیصر کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر معاویہ وہ ہیں کہ جو اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں، اور ان کے دور میں اتنا اسلام پھیلا کہ لوگ آج اسے ناواقف ہیں۔ کتنے یہود اور نصارہ کے قلعے انہوں نے فتح کیے۔ آپ کون سا قلعہ فتح کی؟ اسلام کا آپ نے کیا کام کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو صحابہ کو لے کر بڑی بڑی جنگیں لڑی، بہت سارے قلعے فتح کیے۔ اور آج جو بحری بیڑے امریکہ کے پاس ہیں، امریکہ کے پاس بحری بیڑے ہیں، رشیا کے پاس ہے، چائنا کے پاس ہے، سب کے پاس ہے۔ تو یہ بحری جنگ ہوتی ہے پانی کے اندر، جہاز پانی کا جہاز جو ہوتا ہے، تو پانی کا جہاز اس میں یہ تیار کر کے اس میں جنگ لڑنا، پوری دنیا میں سب سے پہلے اس کی ایجاد کرنے والے امیر معاویہ ہیں، اور کوئی دوسرے بادشاہ نے نہیں کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان بادشاہ ہیں جنہوں نے یہود اور نصارہ سے مقابلے کے لیے جنگی بحری بیڑا تیار کیا۔ یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پیارے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ مولا علی کے ساتھ ان کی کچھ معاملات کے اندر آپس میں کسی معاملات پر بات میں جگی نہیں اور جنگ ہوئی، بڑی لمبی تفصیلیں ہیں، بارہا وہ بیان کی بھی جا چکی ہے،
تو اس کے اندر ان کو نعوذ باللہ لوگ جو ہے گالی دے رہے ہیں. ہماری اوقات نہیں کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ کو گالی دیں. وہ بھی اتنے بلند صحابی کو. ارے کسی مسجد کے امام کو گالی دینے آدمی ڈرتا ہے. کہ مسجد کے امام 5 ٹائم نماز پڑھتے ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں, کبھی میرے لیے نہ اٹھ جائے, سمجھ رہے ہیں, میرے لیے نہ اٹھ جائے کہ ان کے امام سے ڈرتے لوگ کچھ میرے لیے ہاتھ نہ اٹھا دیتے. تو پیارے بھائیوں, وہ ہیں صحابی رسول ہیں. ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر بندہ ڈرتا کہ میں کچھ غلط کر دوں گا تو پریشانی نہ دے کہ کسی کو گالی دینے ڈرتا ہے, تو بزرگوں کی بارگاہ توہین نہیں کرتا, صحابہ کی توہین کر رہا ہے, صحابہ کو گالی دے رہا ہے. نہ صرف امیر معاویہ بلکہ ان کی امی جان, ان کی والدہ حضرت ہندہ, ان کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں. ان کے والد ابو سفیان, ان کو بھی گالی دیتے ہیں. حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کرے, رسول کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ میرا بیٹا معاویہ اس کو آپ اپنی خدمت میں رکھیں گے, اور جب وہی نازل ہوگی تو وہی لکھنے والے جو صحابہ ہیں ان صحابہ میں میرے بیٹے کو شامل کر لیجیے یا رسول اللہ. سرکار نے ابو سفیان کی عرضی قبول فرمائی, اور حضرت ابو سفیان کی عرضی قبول کر کے رسول پاک علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ کو اپنی خدمت میں رکھ لیا, اور وہی نازل ہوتی حضرت امیر معاویہ وہی لکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کاتب وحی ہے. آپ جو آج قرآن پڑھ رہے ہیں یہ لکھنے والوں میں کچھ قرآن امیر معاویہ کا بھی لکھا ہوا ہے, وہی لکھنے والے کاتب وحی امیر معاویہ بھی ہے. پھر امیر معاویہ کی بہن, امیر معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی کون ہے؟ حضور کی اہلیہ ہے, حضور کی زوجہ ہے, ہم سب کی ماں ہے. تو امیر معاویہ کیا ہوئے؟ ہم سب کے ماموں ہوئے. تو کیا کوئی ماموں کو گالی دیتا ہے؟ ساری امت کے ماموں امیر معاویہ ہیں, کیونکہ ان کی ہمشیرہ سگی بہن حضرت ام حبیبہ حضور کی اہلیہ ام المومنین زوجہ رسول جو جنت میں بھی حضور کے ساتھ رہیں گی, یہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی شہزادی ہے, حضور کی اہلیہ ہے. اب حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے, سگی بہن حضور کی زوجیت میں امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ. تو یہ وہ گھرانہ ہے, والد بھی صحابی, بیٹے بھی صحابی, بھائی بھی صحابی, اور بہن ام المومنین. اب بیٹا پلید نکلا, یزید بیٹا جو نکلا ناخلف نکلا. پاس ہوتے ہیں کہتے ہیں محاورہ دیکھیں, ارے ولی کے پیٹ میں شیطان, ایک محاورہ ہمارے پاس, ولی کے پیٹ میں شیطان. تو یہ صحابی جو صحابی رسول ہیں ان کا بیٹا, وہ ایک صحابی نہیں اور بہت سارے صحابہ ہیں جن کے بیٹے یزید کے ساتھ موجود ہیں. حضرت امام حسین پر نعوذ باللہ تیر چلائے, چلا کر یہ اعلان کرے سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا, ابن سعد جس کو کہتے ہیں, ابن سعد یہ وہ بدبخت ہیں کہ جب امام حسین کے خیمے ایک طرف ہیں, یزیدی فوج ایک طرف ہے, یہ ابن سعد سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ابن سعد یہ تیر لے کر آ کر تیر کا نشانہ باندھا امام حسین کے خیموں کی طرف, اور سارے یزیدیوں کو گواہ بنایا کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ حسین کی طرف تیر چلانے والا میں سب سے پہلا ہوں ماشاءاللہ. یہ کہہ کر امام حسین کی طرف تیر چلایا. کون ہے؟ صحابی کا بیٹا. اب آپ صحابی کو برا بولیں گے کیا؟ نہیں, بیٹا ایسا کیا تو صحابی کو گالی دیں گے کیا؟ پھر وہ کون سے صحابی ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص. ان کی مزار کہاں ہے پتہ ہے؟ چائنا, چین میں مزار ہے. اسلام کی تبلیغ کرتے چائنا چلے گئے. اور ہمارا حال یہ ہے حیدرآباد میں رہ کے ہم اپنے مرکز میں آ کے بیٹھ کر 1 گھنٹہ سننے کو بیان تیار نہیں. اور وہ صحابہ ہیں کہ کدھر مدینہ اور کدھر چائنا, مدینے سے نکل کر چائنا پہنچ گئے. چائنا میں اس وقت 1450 سال پہلے کون سی لینگویج بولی جاتی تھی؟ آدمی میں چینی لینگویج نہیں آتی. چینی آتی ہے کیا؟ نہیں آتی. چائنا والوں کو کیا ہندی اردو آتی ہے؟ نہیں آتی.
تو سعد بن ابی وقاص عرب کے رہنے والے، عربی بولنے والے، چائنا چلے گئے، وہاں پہ تبلیغ دین کا کام کیا اور وہیں پہ وفات ہو گئی، اور آج ان کا مزار چائنا میں ہے، چائنا میں ہے۔ اور وہ کون؟ جب بدر کا میدان ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں، بہترین تیر انداز، جو نشانہ لیا نشانے پہ جا کے تیر رکھتا تو کتنے کمانے ٹوٹ گئی آپ کی، اور آپ جدت تیر اندازی کرتے، کفار گھبرا کر تھر تھر کر بھاگ اٹھتے کہ تیروں کے کام نہیں لا سکتے، بھاگو یہاں سے، تو سرکار دیکھ کے مسکرا دیا کرتے اور فرماتے اے صاحب تیر چلا میرے بابا تجھ پہ قربان۔ صحابی رسول کے لیے فرما رہے سرکار کہ اے سعد علمی یا سعد فدا کا امی و آبی، علمی یا نفے، علمی یا سعد فدا کا امی و آبی، میری ماں اور میرے باپ تجھ پہ قربان، اے سعد تیر چلا۔ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا امام حسین کی طرف تیر چلا کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ حسین کی طرف تیر چلانے والا پہلا میں ہوں۔ تو اس بدبخت کی وجہ سے کیا آپ ایک صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے، توہین کریں گے؟ بیٹے نے کیا، بیٹا ذمہ دار، باپ ذمہ دار نہیں، بیٹا ذمہ دار نہیں۔ اب آپ کا بیٹا کوئی غلط کام کرے تو بیٹے کو سزا ہوگی، آپ کو سزا ہوگی، بیٹے کو سزا ہوگی، باپ کو نہیں ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہاں پر جو ہے معمول پہلے آ کے پولیس والے باپ کو ہی پکڑ لیتے، گھر والوں کو پکڑ کے لے کے چلے آتے، ہوتا ہے ایسا۔ لیکن جو حقیقت میں جس نے گناہ کیا سزا اس کو ہو، جیل اس کو ہو، پھانسی اس کو ہو، جس نے غلط کام کیا، طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یزید نے یہ کیا، یزید نے وہ کیا، پھر حضرت امیر معاویہ صحابی رسول پر بھی تہمت بہتان لگا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، صحابہ کے درجے، ان کی بلندیاں لوگ دیکھیں گے اور عام لوگوں کا جب درجہ ہوگا وہ دیکھیں گے تو کتنی اس کے اندر جو ہے تبدیلی ہوگی، کا بڑا فرق ہوگا۔ صحابی کا کیا مقام ہے، ایک عام آدمی کا کیا مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہارا میرے صحابی کا ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرنا، ایک مٹھی تھی ہوتی، ایک مٹھی پر جو کا صدقہ کرنا میرے صحابی کا، تمہارے احد کے پہاڑ اتنے جو، بلکہ بعض روایت کا سونا بھی آیا ہے، اب جو بھی اگر رکھ لیں تو احد کا پہاڑ کتنا ہے، اتنا اگر ہم عام مسلمان اتنا آٹا ہے اتنی جو صدقہ کر دیں اور ایک صحابی صرف ایک مٹھی پر جو صدقہ کر دیں تو اللہ کے نزدیک اس صحابی کا جو کا صدقہ کرنا افضل ہے۔ صحابہ کا وہ مقام، تو ہم ان کا مقابلہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ گالی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کے صدقے سے تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں، جو آسمان پر تارے ہیں اس کے مثل ہیں، اس کی مثال لے لو جو تارے جیسے، کہ تم کسی بھی صحابی کے طریقے پہ چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ دور بہت آئیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن تم ہمیشہ میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو تارے کیوں؟ تارے اس لیے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کو راستہ تارے دیکھ کے معلوم ہوتا تھا، چاہے وہ کشتی میں جا رہے ہیں یا پھر خشکی پہ گھوڑوں پر جا رہے ہیں، اونٹوں پر جا رہے ہیں، ریگستان میں جا رہے ہیں، جنگل میں سے جا رہے ہیں یا پانی میں سفر کر رہے ہیں، اوپر تارے ہیں، ان تاروں کو دیکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں رائٹ کو جانا ہے، لیفٹ کو جانا ہے، اسٹریٹ جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ یہ ساری معلومات تاروں کو دیکھ کر حاصل ہوتی تھی، اور آج کوئی نہیں جانتا، تارے دیکھ کر کوئی راستہ جانتا ہی نہیں۔ آج کل جو ہے گوگل اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، یوں مان لو پورا ایڈریس آیا تھا، آج کل لوکیشن بھیج دیجیے بھائی، ختم، لوکیشن بھیج دو، بندہ پہنچ جا رہا ہے۔ اچھا، لیکن وہ دور ایسا تھا، سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں،
ایک صحابی کی اتباع کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. اس میں تمام صحابہ کی سرکار نے شان بیان کر دی اور وہ صحابہ کہ کیسی ان کی عظمت ہے. اگر صحابہ پیارے بھائیوں کو ان کی خدمات نہ ہوتی تو قرآن ہم تک کیسے پہنچتا؟ انہوں نے قرآن کو لکھا، اس کو محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا اور سرکار سے بے انتہا محبت کر کے بتایا کہ محبت ایسی ہوتی ہے. ایک صحابی ہے، سرکار نے فرمایا جاؤ یہ میرا جو حجامہ کا خون ہے اس کو لے جا کر کہیں ڈال دو ایسی جگہ پر جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے. تو وہ صحابی جو ہے تعظیم مصطفیٰ میں وہ خون شریف کو لے کر پی لی، خون پی لی. حضور کا خون ہے، مٹی پہ زمین پہ کیسے ڈالو؟ ادب احترام. اب قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا کہ رسول اگر خون دے تو پھینک دیا کرو یا پی لیا کرو، ایسا قرآن میں کہیں نہیں. حدیث میں کبھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اگر خون دو تو اس کو پی لیا کرو، ایسا فرمایا سرکار نے نہیں. اب یہ صحابہ نے پی لیا، صحابی پی لیے، پی کر سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے. سرکار نے پوچھا کہاں ڈال کر آئے خون؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈالا کسی کی نظر نہیں پڑے گی. سرکار نے فرمایا شاید تو نے پی لیا. تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ ادب کے تحت میں نے اس کو پی لیا کہ آپ کا خون زمین پہ کیسے ڈالوں؟ میں نے پی لیا اس کو. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ خود تو حرام ہے کیوں کیا. سرکار نے کیا فرمایا کہ جا تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. آج کئی لوگ ایسے ہیں پیٹ کی درد کی تکلیف تاب نہ لا کر خودکشیاں کر رہے ہیں. پیٹ کے بڑھ رہے دواخانے ہیں، پیٹ میں درد شروع ہو گیا تو خالی وہ جو ہوتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹیسٹ یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، ہزاروں کے ٹیسٹ کرا دیتے ہیں لوگ اور پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا. ایسا باس کو پیٹ کا درد لگ جاتا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جا تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ پیارے بھائیوں صحابہ کا عشق رسول، انہوں نے ان کو یہ سکھایا کہ رسول پاک کا خون نیچے نہیں گرنا چاہیے، اس کو تو پی لینا چاہیے. تو یہ ہم جو آج حضور کی محبت میں جو کچھ عمل کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہاں ہے قرآن میں ہے کیا بتائیے، حدیث میں ہے تو بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے ایسا ملاد کرنا کیا، ایسا کہاں لکھا ہوا ہے. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جیسے صحابی ان کے عشق نے ان کی رہنمائی کری، ان کا عشق رسول نے ان کی رہنمائی کی کہ اس کو پھینکا نہیں جاتا، اس کو پیا جاتا ہے. تو اسی طرح سرکار کا جب ولادت کا دن آتا ہے تو گھروں میں سونے کا دن نہیں ہوتا ہے بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منا کر ساری دنیا کو بتانے کا دن ہوتا ہے کہ آج اسلام کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے. اور آج کے دن ہم خوشی مناتے ہیں، یہ ہماری عیدوں کی بھی عید ہے. اگر یہ آقا کی آمد نہ ہوتی تو نہ رمضان نہ بقرعید کوئی عید نہ ہوتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ایکسٹرا کام کرتے ہیں. جلوس نکالنے کو کہا جائے تو جلوس میں پی کے آتے ہیں، ڈرنک کر کے آتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. میلاد النبی کا جلوس ہے اور جو ہے جناب ناچ رہے ہیں. وہ غیر مسلموں کے پاس ان کے جو بہت سارے دیوی دیوتا رہتے ہیں، یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ناک کیوں رہتی ہے، ایسی رہتی ہے، سب رہتے ہیں ان کے پاس. تو اس میں وہ لوگ بھی جلوساں نکالتے ہیں تو ان کے پاس بھی لوگ ناچتے ہیں، یہ وہ کرتے، اچھل کود کرتے، طرح طرح کے کام کرتے. تو اس سے زیادہ آج ہمارے پاس لوگ کر رہے وہ کام، اس سے زیادہ ہمارے پاس کر رہے لوگ. تو یہ آج ہمارا حال ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار کی محبت میں پورے شہر کو سجا دیتے، ہر گلی سج جاتی، ہر گھر روشن ہو جاتا، ہر گھر میں جھنڈے ہوتے، ہر گھر سے نعت شریف کی آواز آتی، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی. وہ سب ختم ہو گیا. اب ایک ناچنا، ڈانس کرنا اور اپنے گالوں پر رنگ لگا لینا، طرح طرح کی حرکتیں ہو رہی. اور اب جو دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، ان کو تو اچھا موقع دے رہے ہیں آپ کہ بولو ہمارے خلاف، اور ایک دروازہ کھول رہے ہیں، بولو ہمارے خلاف، کیا کیا بول سکتے بولیے، ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں نقصان کن بھائیوں کا ہو رہا ہے جو بھولے والے سنی مسلمان نماز کا جذبہ لے کر مسجد کو آتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ ایمان کے دشمن، ایمان کے چور وہابی ان کو پکڑ لیتے ہیں وہاں پر.
ارے یہ نماز کو بہت آ رہا ہے، اس کو ادھر کھینچ لیں گے. دیکھیے بھائی مینار میں صحابہ تو نہیں کر ایسا، دیکھو آج ہمارے پاس کیسا ہو رہا ہے، چار مینار کے بعد دیکھو کیسا ہو رہا ہے، دیکھو یہ اسلام میں حرام ہے، یہ تو ایسا کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں نہیں وہ تو غلط ہے، میں بھی دیکھا غلط ہے. تو بس اس لیے بھائی ذرا جما کے چلو ہمارے ساتھ ماں سکتا. اب وہ کر لیے پڑھ لیے. اب تک جو 11ویں 12ویں سب چل رہی تھی، اب وہ بتا بتا کر کئی وہابی فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ سے، آپ کے سنیوں کو وہابی بنا رہے ہیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے پہلے بتا دیا میری امت میں 73 فرقے بنی ہے، ایک جنت میں جانے والا ہے، باقی 72 جہنم میں جانے والے ہیں. 72 کے 72 گمراہ ہیں، جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ ایک؟ تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ جنت کی. تو وہیں سے نام پڑا اہل سنت و جماعت، میرے طریقے پہ چلنے والے، یعنی اہل سنت، حضور کی سنت پر عمل کرنے والے. وہ جماعت کون سی جماعت؟ صحابہ کی جماعت اس دور میں تھی، وہی طریقے پہ چلنے والے. تو آج ہمارے پاس ہم جو ہے ایک مستحب کام کو غلط انداز میں اس کو ڈھال لیے ہیں. اب یہ 22 رجب کو کنڈے کر رہے ہیں، کنڈے کرتے ہیں، کنڈوں کی فاتحہ. کنڈے کرنا یا نہیں کرنا؟ کنڈے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گوشت کھا لیے، اب کنڈوں کی دعوت میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ ہاتھ اندر ہی دھونا یا باہر دھو سکتے ہیں؟ ایسے کئی جو فون آ رہے ہیں، سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں. تو میرے ذہن میں آ کے کیوں نہ اس کو جو ہے سب کے سامنے اس کا جواب دیا جائے، کلیئر ہو جائے. تو میرے پیارے بھائیوں، کنڈے کی فاتحہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کی جاتی ہے. امام جعفر صادق کون؟ امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، ان کے شہزادے امام باقر، امام باقر کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، جو امام اعظم کے استاد ہیں. سبحان اللہ. امام اعظم جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو 4 ائمہ میں سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے ہیں، تابعی ہیں. تو انہی کا طریقہ کے ہاتھ اس طرح جو باندھتے ہیں، نماز میں جو ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں، یہ ہم حنفیوں کا طریقہ ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں 2 سال جو امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا، اگر 2 سال ان کی صحبت میں، ان کی خدمت میں نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. تو وہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کنڈے کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو ہے کنڈے کرنے کی بھی معاملے الگ الگ ہو گئے. ان کی تاریخ ہے 15 رجب اور ہمارے بھائی کرتے ہیں 22 رجب. جبکہ 22 رجب کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال کا دن ہے، اور ہمارے کنڈے ہونے 22 کو، جبکہ ہونا چاہیے تھا 15 کو. یہ معلوم نہیں سنیوں اس کے پیچھے جانے سے رافضیوں کے 22 رجب کو رافضی کرتے ہیں. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، خوشی میں گھروں کے اندر کر رہے ہیں، دعوت ہو رہی ہے، باہر جا کے ہاتھ دھوئیں گے تو سنیوں کو معلوم ہوگا، سنیوں سے ڈر کے گھر کے اندر ہاتھ دھو رہے ہیں. اب ہمارے سنی میں بھی کنڈے کرے تو گھروں کے اندر ہاتھ دھلا رہے ہیں. ارے میاں گھر کے اندر کیوں دھلا رہے بابا؟ میں نے کنڈوں کی بات ایسی نہیں تھی. وہ صاحب ایک صاحب کے پاس ہم لوگ گئے تھے کنڈوں کی دعوت میں، تو انہوں نے ہمارے دادی کی جب سے ایسی ہو رہا، ہم لوگ ایسی کرتے ہیں. وہ صاحب آپ یہیں ہاتھ دھولی تھے، تو لا کے سامنے وہ رکھ دیے بیسن جو ہوتا ہے، بیسن پاٹ ہمارا جو ہوتا ہے، تو بولے بھی یہیں ہاتھ دھو رہا. بولا بھائی مجھے ہاتھ دھونے باہر کا جاؤں. بولا تو بچہ ہاتھ دھو لیجیے، ہاتھ دھو لیا. بولا مرکز پہ آئیے آپ تفصیل سے سمجھائیں گے آپ. تو اندر ہاتھ دھو رہے ہیں، پورے کا پورا اندر ہاتھ دھو رہے ہیں. اور بولے کہ گوشت کھا کے نہیں آنا ہے دعوت کے اندر. اگر آپ گوشت کھا لیے صبح میں تو دوپہر میں یہ دعوت ہے تو آپ نہیں آ سکتے دعوت میں. تو ایسی باتیں ہمارے پاس ہوتی. تو میرے پیارے بھائیوں، تو یہ اصل میں 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی دعوت کی جاتی ہے، ان کی کنڈوں کی نیاز کی جاتی ہے. ایک ہوتا عام آدمی کا انتقال، تو 1 سال ہونے کے بعد ان کی برسی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولیے؟ برسی. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ برسی کر رہے ہیں. 1 سال کے بعد فاتحہ دلانا اس کو کہتے ہیں برسی. اور کسی صحاب کسی بزرگ کا مثال ہو گیا، 1 سال گزر گیا، تو ان کی برسی نہیں، برسی تو عام آدمی کی ہوئی، ان کا کہتے ہیں عرس. پہلا عرس
دوسرا عرس، چوتھا عرس، 50واں عرس. اب خواجہ غریب نواز کا عرس ہوا. کون سا عرس ہوا؟ 810. بولیے کون سا ہوا؟ 810واں عرس. 810 سال ہو گئے، 8 صدیاں گزر گئی اور 10 سال گزر گئے. ان کا عرس ہوگا. تو عرس میں اور برسی میں یہ فرق ہے کہ برسی عام مسلمان کی ہوتی، عرس بزرگان دین کا ہوتا. عام لوگوں کی فاتحہ ہوتی، بزرگوں کی نیاز ہوتی. نیاز جو کہتے ہیں تو ادب سے ان کی نیاز ہے، یعنی ان کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچاتے ہیں. تو یہ ہے. تو 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. تو اس بنیاد پر ان کی فاتحہ 15 رجب کو ہوتی ہے. 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کے نام سے فاتحہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے سنی مسلمان بھائی 15 رجب کو بھول گئے. جو اصل امام جعفر صادق رضی کی وصال کی تاریخ ہے 22 رجب کو پکڑ لی. 22 رجب کو بھی کرنا چاہیے، لیکن امام جعفر صادق کے نام سے نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرنا چاہیے. بلکہ رجب کا مہینہ ہے، 2 بزرگوں کی فاتحہ آ رہی ہے، تو 2 بزرگوں کا نام لے لیں، حضرت امیر معاویہ کا بھی نام لیں، امام جعفر صادق کا بھی نام لیں. اب آپ کے پاس 12ویں شریف ہوتی، 12ویں سرکار کی آمد مرحبا. تو 12ویں میں الحمدللہ کھانے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، گھروں میں بھی فاتحہ دلاتے ہیں. تو اس میں کوئی جو ہے بکرا کاٹ کے بریانی بناتا ہے. تو حضور کی ولادت کی تاریخ، حضور کی وفات کی پردہ فرمانی کی تاریخ بھی وہی ہے. تو جب رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم اپنے گھر میں فاتحہ دلا رہے ہیں، بکرا کاٹ کے بکرے کا گوشت بنا رہے ہیں، بریانی بنا کر فاتحہ دلا رہے ہیں. تو امام جعفر صادق کی فاتحہ میں گوشت کھا کے نہیں جا سکتے. کیا ہو گیا ہمارے لوگ اس میں؟ بھائی فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، آیت کرسی پڑھیں، فلق ناس پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو قرآن یادیں پڑھیں. اس کے بعد عرض کریں کہ یا اللہ جو میں نے قرآن پڑھا اس کا ثواب رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا دیں. حضور کی بارگاہ کے بعد صحابہ، اہل بیت، اور اس کے بعد بھی نام لے رہے ہیں فلاں بزرگ اس کا ثواب پہنچا دیں. یوسف شریف کا نظام ہے، یوسف شریف بابا تمہارا ثواب پہنچا دیں، یہ ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دیں، بابا شریف الدین کو پہنچا دیں، امام جعفر صادق کو پہنچا دیں، حضرت امیر معاویہ کو پہنچا دیں. یہ تو فاتحہ ہے، یہ تو سارے ثواب ہیں. تو اب یہ کوئی تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ جس دن حضرت کا وصال ہوا اس دن کر لیا جائے، بہت اچھا ہے. نہیں، وہ مہینے میں کبھی بھی کریے تاکہ بزرگوں کی یاد تازہ ہو. اتنا ہی ہے. اب اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی کنڈوں میں ہی کرنا ضروری ہے، اگر دوسرے برتن ہوں گے تو فاتحہ نہیں ہوگی، ایسا غلط نہیں. اس کے اندر بریانی والا گوشت نہیں بنانا بلکہ کھا کے بھی نہیں جانا، یہ بات بالکل غلط ہے. ہاتھ اندر ہی ہونا، یہ بات بالکل غلط. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے نام سے فاتحہ ہو رہی ہے، اس کے اندر ہر چیز پک رہا ہے. اور جو باہر کھانا کھا رہے ہیں، باہر ہاتھ دھو رہے ہیں، تو پھر حضور کے نواز سے امام جعفر صادق آل رسول ان کی اگر فاتحہ ہو رہی ہے تو بھائی اس کو اندر کیوں ہاتھ دھونا، اس کو بھی باہر ہاتھ دھو سکتے، وہ بھی فاتحہ ہی ہے. تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایسا. ہر بزرگ کی فاتحہ ایصال ثواب ہے، ان کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، اور دوسرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اور ان کے نام سے صدقہ خیرات کر دینا ایصال ثواب کی نیت سے. غریب نواز کا عرس آیا، غریب نواز کے نام سے غریبوں کی مدد کر دی. امام جعفر صادق کا عرس آیا 15 رجب، ان کے نام سے غریبوں کی خدمت کر دی. یہ طریقہ ہے، یہ ہونا چاہیے. گھر کے اندر بھی فاتحہ دلائی جائے، گھر کے بچوں کو بھی معلوم ہو کہ ہم سنی ہیں، ہم بزرگوں کا دین مناتے ہیں، ہم صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے سنی گھروں کے اندر امام جعفر صادق کی بھی فاتحہ ہونا چاہیے، امیر معاویہ کی بھی ہونا چاہیے، اور ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان اور ان کی والدہ حضرت ہندا. اگرچہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ لوگ اسلام کے خلاف تھے، لیکن اسلام قبول کر لیے تو پھر جنگوں میں حصہ لیے جا کر. جنگ یرموک یہ ایک خونی جنگ ہوئی فاروق اعظم کے دور میں. حضرت ہندا
ابو سفیان کی اہلیہ امیر معاویہ کی ماں وہ حصہ لیے نیزہ لے کر یہود و نصارہ جب جنگ میں شامل ہوتے تھے تو ان سے مقابلہ کر کے کئی کافروں کو وسط جہنم کر دیا، وسط جہنم کیا. آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ آپ تو کچھ نہیں کرے، وہ تو جنگوں میں حصہ لینے والی صحابیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو گالی دے رہے ہیں، امیر معاویہ کی والدہ کو گالی دے رہے ہیں. وہاں سے کتنی بری بات ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، یہ کرنے والے ہمارے بھائی ہیں بہت سارے، جو 11ویں بھی کریں گے، 12ویں بھی کریں گے، سب کریں گے، ساتھ میں صحابہ کو گالیاں بھی دیں گے. تو اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سنیوں کا سینہ کھول دیا. ہم اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، ہم امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، ہم الحمدللہ وہ ہیں جو تمام اہل بیت اور تمام صحابہ اور تمام بزرگان سے محبت کرتے ہیں، کسی کو برا نہیں کہتے. ہاں، ہماری دشمنی وہابیوں سے ہے، رافضیوں سے ہے، قادیانیوں سے ہے. حضور کے ہر گستاخ سے ہماری دشمنی، اعلان جنگ ہے، ہر گستاخ سے اعلان جنگ ہے. لیکن کسی صحابی، کسی صحابیہ، کسی ولی اور کسی اہل بیت کی ہستی کو ہم سنی نعوذ باللہ کبھی توہین یا گستاخی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے امام احمد رضا نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے. تو یہ طریقہ، یہ جنت میں جانے کا طریقہ ہے، یہی طریقہ جنت میں جانے کا. باقی نمازیں پڑھ کر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، کوئی روزے رکھ کر جا نہیں سکتا، کوئی لمبی داڑھی رکھ کر جنت میں جا نہیں سکتا. جنت میں کون جاتا ہے؟ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، جو مسلمان مرتا ہے. اور مسلمان کون مرتا ہے؟ مسلمان وہی مرتا ہے جو کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی نہیں کرنے والا ہے، وہی مسلمان مرتا ہے. اور جو حضور کی شان میں، حضور کی اہل بیت کی شان میں، حضور کے صحابہ کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کی شان میں بے ادبی، گستاخی کرنے والا، اس کے بارے میں سرکار کے سامنے فرمایا من عادى لی ولی، جس نے، اللہ تعالیٰ فرما حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں من عادى لی ولی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، من عادى لی ولی فقد آذنته بالحرب، بس اللہ فرما رہا ہے بس میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے کس سے؟ کہ جو اس کے ولی سے دشمنی کرے، اس کے ولی کو گالی دے، اس کے ولی کو برا کہے، کسی بزرگ کی گستاخی کرے، توہین کرے، تو اللہ فرما رہا کہ میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں. اللہ کا اعلان جنگ کا، اعلان جنگ اللہ کا. کوئی بھی ولی کی شان میں گستاخی کریں گے، اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے. اور وہ صحابی رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پکے سنی ہیں. آپ سنی نہیں ہیں، آپ نیم رافضی بن چکے ہیں. صحابہ کو گالی دینے والے تو رافضی ہوتے ہیں، سنی وہ نہیں ہوتے. سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی وہ ہوتا ہے کہ جو تمام حضور کی آل اور حضور کے اصحاب دونوں سے محبت کرتا ہے، وہ سنی ہوتا ہے. رافضی اہل بیت کی محبت کا جھوٹا دعویٰ، صحابہ کو گالیاں. خارجی صحابہ بننے والے، اہل بیت کے گستاخ، مولا علی کے گستاخ، امام حسین کی شان میں بے ادبی کرنے والے، اہل بیت کے دشمن، یہ خارجی، یہ رافضی صحابہ کے دشمن. اور ہم اہل سنت الحمدللہ، ہم اہل بیت سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، دونوں سے محبت کرنے والے، یہی اہل سنت ہے اور یہی نجات پانے والے ہیں. اور یہ کہ وہابی، یہ تو ڈائریکٹ رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے. خارجی جو ہوتا ہے یہ رسول پاک کا گستاخ، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اس پرفتن پراشب دور میں ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. جس کو معلومات ہے وہ جو ہے
ڈر رہا ہے کہ موت کے وقت پتہ نہیں میرا ایمان کیسے رہو ہوگا، اور جو بالکل دنیا داری میں پڑا ہوا ہے اس کو خبر ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے آج کل دنیا میں، کس قدر گمراہیت پھیل رہی ہے اس کو خبر ہی نہیں، کیونکہ وہ مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کو نہیں آتا ہے، اور نہ اس کو نماز آتی ہے، نہ اس کو وضو کے فرائض معلوم ہے کہ میں اپنے وضو کیا، ہاں الحمدللہ وضو کیا، بھائی اس میں کتنے فرائض ہیں یہ نہیں معلوم، وضو میں کتنی سنتیں ہیں سیکھا آپ نے نہیں معلوم ہے کتنی سنت، اچھا 5 وقت نمازی ہے ماشاءاللہ، وضو کرتے ہیں الحمدللہ، سنتیں نہیں معلوم ہے کہ حضور نے کیسے وضو کیا، حضور اسلام کے طریقے کے مطابق وضو کرنا نہیں آتا، وضو کی سنتیں یاد نہیں ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں معلوم نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، غسل کر رہے ہیں، کل جمعہ ہے غسل کرتے ہیں سب، سنت کیا ہے غسل کی کئی لوگوں کو نہیں معلوم، جاتے لے کے دھڑ پانی مار لے کے صابن لگا لے کے نکل جاتے ہیں، جمعے کا دن ہو گیا، رسول کی سنت کیا ہے؟ آقا اسلام نے فرمایا میری ایک سنت کو پرفتن دور میں جو زندہ کرتا ہے ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب ہے۔ اب غسل میں کتنی سنتیں؟ 8 سنتیں ہیں، غسل میں 8 سنتیں ہیں، پانی پینے میں 6 سنتیں ہیں، پانی پی رہے ہیں پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، امامہ شریف ہے، امامہ باندھنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امامہ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو ایک جمعہ امامہ شریف بن کے جمعہ پڑھ لیتا ہے 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی داڑھیوں سے دور ہیں، اماموں سے دور ہیں، اسلامی لباس پہننے سے دور ہیں، اور پتہ نہیں کون سے راستے پہ جانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، فیوچر کیا سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، چہرہ رسول کی محبت کا چہرہ نہیں، چہرے پہ جو ہے نعوذ باللہ داڑھی غائب ہے، قبر میں پہنچ گئے، اب رسول کی قبر میں آمد ہو رہی ہے، اب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں، زندگی بھر جو ہے داڑھی مڑا کر حرام میں پیسے برباد کر کے مرا، قبر میں پہنچا، اب فرشتے پوچھیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اب کیا کہے گا وہاں پر، کیا کہے گا؟ رسول اس کا چہرہ دیکھیں گے تو اس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات میں بھی کچھ لوگ آئے تھے جن کی داڑیاں نہیں تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی، سرکار نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے مونچھیں بڑی رکھنے پر آمادہ کیا، تم پہ ہلاکت ہو، سرکار فرمایا تم پہ ہلاکت ہو کہ تم نے داڑیاں مڑا لی، مونچھیں بڑی بڑی رکھی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں داڑھی نہیں رکھتے، ایک موٹی موٹی مونچھیں ہوتی ہے، یہ ہونٹوں پر آتی ہے، مونچھ پر یہاں تک ہونٹوں تک، پانی پیتے تو مونچھ کے بال پانی میں جو ہے لگتے رہتے ہیں، یہ پانی پی رہے ہیں، تو ایسے بال ہمیں سرکار نے منع فرمایا۔ تو کچھ لوگ آ گئے لمبی لمبی مونچھیں ہیں، داڑھی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا تم پہ ہلاکت ہو، ایسا چہرہ بنانے کو کس نے کہا؟ تو وہ آتش پرست تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب نے کہا، آپ کی پوجا کرنے والے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی نہیں رکھنا، سرکار نے کہا فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کس کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کس کرو۔ میرے آقا فرما رہے کہ میرے رب نے حکم دیا مجھے تم پہ ہلاکت ہو، تم نے چہرے کیسے بنا لیے؟ تو یہ چہرے سرکار کو پسند نہیں، جس چہرے پہ داڑھی نہیں وہ چہرہ رسول کو پسند نہیں۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں تو فلاں ہوں، لیکن تیرا چہرہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ چہرہ رسول کو وہ پسند ہے جس چہرے پر داڑھی ہے، اور وہ بھی اتنی چھوٹی چھوٹی نہیں، یک مشت داڑھی ہو، ڈھوڑی کے نیچے سے ایک مشت میں بال آئے تو اتنے بال رکھنا سنت، اس سے بڑھ گئے تو کاٹنا جائز۔ تو یہ طریقہ بتایا گیا پیارے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے بھائی طرح طرح کے غلط کاموں میں مبتلا رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر کے
بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جب موت آئے گی ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس وقت پر معاذ اللہ گناہوں کے سبب یا بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے کے سبب اگر ایمان برباد ہو گیا, کلمہ نصیب نہ ہوا. آج تو امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں, ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے اور روح قبض کرنے کا وقت ہوگا, اس وقت اگر کلمہ نصیب نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ یہ دین کے فرائض میں سے, شرائط میں سے نہیں ہے کہ صحابہ کو گالی دے تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا. آپ نے کون سا راستہ اختیار کر لیا اور اپنے چاہنے والوں کو کون سے راستے پہ لے جا رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, ان تمام برائیوں سے, ان بےراہ رویوں سے, ان گمراہیوں سے سنیوں کو بچنا چاہیے اور تمام صحابہ سے محبت کرنا چاہیے, اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے. بالخصوص تمام صحابہ میں حضرت امیر معاویہ اور ان کی امی اور ان کے بابا جان, ان سب سے محبت کرنا. ان کا جو بیٹا ہے یزید, وہ تو کیسا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یزید تو پلید ہے, یزید تو پلید ہے, امام حسین کا قاتل ہے, اس پہ تو ہلاکت ہے, وہ تو تباہ و برباد ہونے والا تو ہو بھی گیا. لیکن آپ کو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. آپ اپنے ایمان کی فکر کریے کہ آپ کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. شیطان لگا ہے آپ کے پیچھے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ شیطان میرے پیچھے نہیں ہے, پوری دنیا کو بھٹکا دے گا, مجھے بھی بھٹکائے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسا سوچنے والا یہ شیطان کے نرغے میں ہے, وسوسے میں آ چکا ہے, جو یہ سمجھ رہا ہے کہ شیطان مجھے نہیں بھٹکائے گا. ارے میں تو فلاں ہوں, میں تو فلاں ہوں, مجھے شیطان نہیں بھٹکا سکتا. یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شیطان ہر ایک کو بہکاتا, مجھے نہیں بہکا سکتا کیونکہ میں تو بہت مضبوط ہوں. سب سے بڑی غلطی. شیطان تو سب کے پاس آتا. امیر معاویہ کے پاس بھی آیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی شیطان آیا. فجر کا وقت ہے, فجر کے وقت شیطان آ کر آپ کے پیر دبانا شروع کر دیا, پیر دبانا شروع کر دیا. آپ آرام فرما رہے تھے, پیر دبائے تو آپ کے ہاتھ لگ گئی اور آپ جو آرام فرما لیے. یہاں تک کہ جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ فجر کی جماعت ختم ہو گئی, نماز ہو گئی, جماعت ہو گئی. آپ بیدار ہوئے, فوراً مسجد میں آئے, جماعت ختم ہو گئی, تنہا نماز پڑھے. اس قدر روئے, اس قدر روئے, روئے روئے روئے, اتنا روئے, اتنا روئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک جماعت کا نہیں بلکہ 200 جماعتوں کا ثواب دیا گیا ان کے رونے پر کہ میری جماعت چھوٹ گئی. اب دیکھیں کچھ دن کے بعد پھر شیطان آ گیا, آپ کو اٹھا دیا, اٹھیے نماز کا ٹائم ہو گیا. تو آپ بیدار ہوئے, تبھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا, جماعت کھڑے باقی ہے. بولے کہ کس نے مجھے اٹھایا, مجھے معلوم ہے. تو شیطان حاضر ہو گیا. بندے کو ابلیس کہتے ہیں, میں اٹھایا آپ کو. اچھا تیرا کام تو سب کو سلانا ہے, مجھے کیوں لگایا؟ تو کہا کہ حضرت اس سے پہلے آپ کو سلایا تھا, آپ کی جماعت نہیں تھی, آپ بہت روئے, اتنا روئے, اتنا روئے جماعت کے غم میں کہ میری فجر کی جماعت چھوٹ گئی. تو اللہ نے آپ کو 27 درجے نہیں بلکہ 200 درجے ثواب دے دیا. تو میں اب دوبارہ آپ اس سلا کر جماعت چھڑا کر پھر آپ روئیں گے, پھر آپ کو 200 جماعتوں کا ثواب ملے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ 27 درجے مل جائے, اس کی اٹھا دیا. سمجھ گیا؟ تو شیطان اگر نماز کو بھی اٹھائے تو اس کے پیچھے ایک سازش رہتی ہے. تو جیسے آج کل لوگ آتے ہیں اونچے اونچے پیجامے پہن لے کے, مسواک لے کے آتے ہیں. سمجھ گیا؟ آئیے نماز کو, آئیے نماز کو. تو ظاہر طور پہ نماز کو بلاتے, پیچھے ایمان برباد کر رہے ہیں آپ کا. رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سجا کے بٹھا دیں گے آپ کو, بولیں گے کہ آئیے نماز کو, ہم تو نماز کی طرف بلا رہے ہیں, آئیے مسواک کریں گے. دیکھیں پیجامہ اونچا اونچا پہننا چاہیے. تو ایسے بھی جو ہے اس دور میں امیر معاویہ کے پیچھے جو ہے شیطان 2 مرتبہ آیا, لیکن ہمارے لیے تو ہمیشہ کے لیے لگے یہ لوگ, ہمارے سنی بھائیوں کو نماز کے نام پہ کھینچ کے لے آتے ہیں. اگر کوئی بندہ کسی محلے میں بگڑا ہوا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ارے اس کو جماعت میں بھیج دو, صحیح ہو جاتا. ارے اس سے اچھا تو اور شرابی بننا اچھا ہے اس کا, اور اس کا روڈی شیٹر بن جانا اچھا ہے, اور برے سے برا بننا اچھا ہے اس کا. وہاں بھی بننا اچھا نہیں ہے, کیونکہ اگر بڑے سے بڑا گنڈا بن گیا, روڈی بن گیا, قتل و غارت گری بھی کرا, اگر
مسلمان اگر مرا تو جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اگر گستاخ رسول بن گیا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جماعتوں میں جا جا کر داڑیاں رکھ رکھ کر سرکار کی شان میں گستاخی، غوث پاک کی شان میں گستاخی، غریب نواز کی شان میں گستاخی، امام حسین کی شان میں گستاخی، پھر دیکھیں تو داڑیاں اتنی بڑی بڑی داڑیاں، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں۔ تو ایسی گستاخی کرنے والے کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کا کنیکشن ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی کو نور نہیں مانتا، تو نور نہیں مانتا تو پھر کنیکشن ہی نہیں ہے اس کا نور سے۔ کنیکشن ہمارا ہوتا ہے، تو نبی کو نور مانتے ہیں تو اس لیے گھروں میں میلاد النبی کے موقع پر نور نور ہوتا ہے، کنیکشن نہیں جاتا ہمارا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کنیکشن مل گیا، لائٹ آ گئی، وہاں کنیکشن نہیں ہے، اندھیرا پڑا ہوا ہے، جیسے گھر اندھیرے، محلے اندھیرے، دل بھی اندھیرے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمارے گھر بھی روشن، محلے روشن، ہماری مسجدیں روشن، ہمارے چہرے روشن، ہمارے دل روشن، کیونکہ رسول کی محبت ہے۔ تو پیارے بھائیوں، رسول پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے وہی ایمان ہے۔ بس حضور کی محبت میں ڈوب جانا چاہیے، سرکار کی محبت میں ڈوب جانا چاہیے، اور ڈوب کر چہرے پہ داڑھی رکھنا چاہیے، حضور کی محبت میں ڈوب کر امامہ ماننا چاہیے، حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ جنت اس کی پکی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، لیکن راستے میں جو رکاوٹ آنے والی ہے، جتنی نمازیں چھوڑا، روزے چھوڑا، جتنی مرتبہ داڑھی مڑایا، گالیاں دی، حرام کاری میں مبتلا ہوا، زنا کاری میں مبتلا ہوا، ماں باپ کی دل آزاری کرا، مسلمانوں کو دھوکے دیا، مسلمانوں کا مال ہڑپ کر کھا گیا، اور خط و غارت گری کا بازار گرم کر رہا ہے، تو جتنے گناہ کر رہا ہے اتنے گناہوں کی تعداد کے برابر اس کو اللہ کے انصاف سے داخل جہنم ہونا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی، پہلے جیل ہوگی، سزا ہوگی، اور اللہ کی جیل ہے، اور وہ صرف ایسی جیل نہیں ہے کہ بس جا کے رہنا، نکل کے آ جانا، وہاں پر تو بہت ایسا عذاب فرمایا گیا کہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا ایسا عذاب، ویسے عذابات وہاں پر ہیں، کیسے انسان برداشت کرے گا؟ نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ آدمی کو سونے کے لیے بستر ہے، وہاں پہ آگ ہے، آگ، سانپ اور بچھو ہے، اور اندھیرا ہے، اور وہاں پر کپڑے اتار کر ننگے ڈال دیا جائے گا، سب ننگے ہوں گے، جہنم میں سب ننگے ہوں گے، اور جنت میں سب اعلیٰ لباس سے بے تن کر کے ہوں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کر جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جہنمی ننگے برہنہ، عورتیں مرد سب ننگے کے ننگے جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جن گھروں میں ننگا پن ہے، جن گھروں میں ننگا پن ہے، وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جہنمی گھر ہے، اور جن گھروں میں سنت کے مطابق لباس ہے وہ جنتی گھر ہے، سبحان اللہ۔ تو آج پیارے بھائیوں، ہم اپنے آپ پر غور کریں، آنے والی نسلوں پر غور کریں کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ صحیح راستہ یہی راستہ ہے جو صحابہ کا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین کا ہے، چلتے چلتے سلسلہ آ رہا ہے غوث اعظم تک، غریب نواز سے لے کر کے اب تک، امام احمد رضا سے لے کر اب تک، سارے بزرگوں کے دین سے، بزرگوں سے لے کر اب تک جو چلا رہا راستہ، یہی صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ کیونکہ ہم سنیوں کے اندر سارے بزرگوں کے دین موجود ہیں، اور کسی فرقے میں کوئی اللہ کے ولی ہے؟ غوث اعظم سنی، رافضیوں میں ہے کوئی؟ وہابیوں میں ہے کوئی؟ نہیں۔ غوث اعظم کہاں ہے؟ غوث اعظم سنیوں میں ہے، غریب نواز سنیوں میں ہے، بختیار کاکی سنیوں میں ہے، نظام الدین اولیاء سنیوں میں ہے، ہماری یوسف احمد سنیوں میں ہے، سارے بزرگ سنیوں میں ہے۔ تو جس جماعت میں سارے اولیاء اللہ کا ولی، جس جماعت میں، وہ جماعت حق پر، جس جماعت میں اللہ کے ولی نہیں، وہ جماعت جہنم میں جانے والی جماعت۔
تو الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، کسی صحابی کو گالی نہ دیں، صحابی کو گالی دینے والے سے دور ہٹ جائیں میرے بھائی، آپ الگ ہم الگ، یہ فیصلہ آپ جو آپ بول رہے ہیں کہ انہوں ایسے انہوں ایسے انہوں ایسے، میں اپنی زبان پر تالا لگا چکا ہوں، میں کسی صحابی کو گالی نہیں دے سکتا، میرے کان بہرے ہیں کہ میں کسی صحابی کی گالی اپنے کانوں سے سنوں، نہیں سن سکتا ہوں، نہ میں سن سکتا، نہ اس باللہ نہ میری زبان سے کبھی ایسی بات زبان پر آئے۔ اللہ اس سے بولے کہ مجھے ایمان پر خاتمہ عطا کرے کہ میں کسی صحابی کی شان میں گستاخی کروں، کسی ولی کی شان میں گستاخی کروں۔ تو ہم اہل سنت، ہم اہل محبت ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، صرف رسول سے محبت نہیں، رسول کی آل و اصحاب سے محبت، یہ ایمان ہے۔ رسول سے تو محبت کر رہے ہیں، رسول کے صحابی کو گالی دے رہے ہیں تو جھوٹا ہے اس کے رسول میں۔ اگر تو سچا ہوتا تو رسول کے ساتھ آل رسول، اصحاب رسول دونوں سے محبت کرتا، لیکن تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، عاشق رسول ہوں۔ اب اگر آپ کوئی کہے آپ سے بڑی محبت ہے، پھر آپ کے بیٹے کو گالی دے رہا ہے، آپ بولے گا یار کہ مجھ سے محبت کر تو میرے بیٹے کو گالی دے رہا ہے، میرے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ پھر آپ کے کوئی دوست جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو گالی دے رہا ہے، آپ کہیں گے میرے دوست کو برا مت بولیے، گالی دے رہا ہے، اور میں آپ سے بڑی محبت کروں، اور یہ چھوٹا ہے یار، میرے بیٹے کو گالی دیتا ہے، میرے دوست کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ تو آج ہمارے سنی میں تھوڑے لوگ ایسے ہو گئے کہ اپنے آپ کو حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حضور کی اصحاب کو، حضور کی اہل بیت کو، تو کوئی حضور کے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ تو آج میرا موضوع یہی تھا کہ ہمارے احباب تھے، انہوں نے کہا کہ آج اس کے اوپر آپ کچھ بولیے، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بولنا بہت ضروری ہے۔ تو نہ یہ رنگ ملا میرا، نہ یہ طرز میری، تو ہمارا طریقہ جو ہے یہ نہیں، ہمارا طریقہ سرکار کی سنتوں کو سیکھنے سکھانے کا طریقہ ہے۔ تو کچھ احباب کا کہنا تھا، اس بنیاد پر جو ہے چند باتیں آج کی اس پر ہماری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ایک اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پیارے بھائیوں،